जी सिस्टर स्वीटी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सिस्टर साइमा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और हम सब जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, खुदावंद आपको, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। प्रेज गॉड। और बरकत की वजह ये है कि हम हर रोज़ खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, और वो जो प्यार करता है, जो बनाने वाला है, जो हम उसके हुजूर बिला नागा हाजिर होते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी सच्ची उम्दा बातों को सुनते हैं, अमल करते हैं, तो वो हमें बरकत देता है, क्योंकि ये उसका वादा है। प्रेज गॉड कि जब तुम इबादत करोगे तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पे बरकत दूंगा। और हम अपने खुदावंदों के खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के सारे दिन के लिए। खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए आज का मौका बख्शा, मुझे दिया। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी में हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, और मैं खुदावंद के हुजूर सारा इज्जत और जलाल अपने बाप को देती हूँ। प्रेज गॉड। हम कलाम मुकद्दस में से आज मिलकर सीखेंगे गजलात की किताब में से, सॉन्ग ऑफ सोलोमन की बुक में से, चैप्टर 2 वर्स नंबर 15 को हम सीखेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। पाकलाम के पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज गॉड। ये किताब बहुत क्लियरली हमें पता चलता है कि इट इज ऑल अबाउट लव, और ये खुदा की तरफ से डिजाइन की गई है ऑन मैरिज, अ मैन एंड वुमेन, के उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और खुदा ने कैसा बनाया है। और खुदा ने इस मैरिज को, हम देखते हैं इस किताब के अंदर, कि बड़ा नाइसली पेश किया गया है कि किस तरह सोलोमन एज द किंग वो अपने लवर के लिए, अपनी दुल्हन के लिए किस तरह उसके ख्यालात हैं और कितना प्यार है, मोहब्बत है। और इस तरह वो बयान किए जा रहा है कि वो मॉडल एक हमें शो कर रहा है, इट्स केयर, कमिटमेंट एंड डिलाइट। खुशी के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, और ये एज अ कपल्स होते हुए हमारे अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने इस रिलेशनशिप को बड़ा खूबसूरत बनाया है, खूबसूरत डिजाइन किया है, और इससे हमें इसकी कमिटमेंट जो है हमें बड़े नाइसली परफॉर्म करते रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, क्योंकि जो सेक्स है इट्स मेड बाय गॉड फॉर ईच एंड एवरी क्रिएचर, और गॉड ने, खुदा ने इसको किताब के अंदर हम जो कमिटमेंट है वो प्यार के साथ गुजारने की ताकीद की है, नॉट बाय लस्ट। ठीक है। और ये मेच्योर लव है जो होना चाहिए एज अ कपल्स होते हुए। और इस किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो यसु मसीह और कलीसिया के दरमियान ताल्लुक को भी जाहिर करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम अपने खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस बाइबल मुकद्दस में कंप्लीट लाइफ गुजारने के तरीके लिखे हुए हैं, और हमें हर लाइफ के मोड़ पे कोई भी सिचुएशन है, हमें ये किताब, हमें ये बाइबल मुकद्दस, ये पाक तरीन किताब जो है वो हमारी रहनुमाई करती है। हमें इसको पढ़ना, इसको जानना शुरू कर दें, ताकि हम अपनी जिंदगी में जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उनसे ना गुजरें।
اور اس حوالے میں جو بھی ہم نے پڑھا دوسرے باب کی 15ویں آیت میں جو لکھا گیا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والا سولومن ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کتاب میں جب اس نے یہ بات کو تحریر کیا ہے کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں۔ اب لومڑی کی بات ہو رہی ہے تو وہ فاکس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پاکستان کو خراب کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے۔ اب پاکستان جس کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پھول، جس کو خدا بلیس کرنا چاہ رہا ہے، جس کے اندر سے فروٹ نکلنے کو ہے، اور وہ آ کے اسی پاکستان کو کیا کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی پھل جو ہے وہ نظر نہ آ سکے۔ اب فاکس کی جو اس کی خصوصیات ہے، یا جو اس کے فیکٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا جانور ہے۔ وہ وائلڈ ہے اور چلاک ہے، مکار ہے۔ جب ہم چلاکی کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ، اس اینیمل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، کہاں، بیابان میں۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، مکاری، چلاکی، الوننس، جو جس طرح وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات کس کی ہیں، شیطان کی ہیں۔ اس کے اندر مکاری ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اور بہت بعض اوقات اس طرح ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اگر چیزیں ہماری فیملی میں یا ہماری زندگی میں یا ہمارے گھرانوں میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کلام ہمیں اس بات کی تربیت کر رہا ہے کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے سے حادثے جو شاید ہم جانتے ہوئے کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ورڈز کہا جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو فاکس ہے، لومڑیاں ہیں، جو چھوٹی لٹل فاکسز ہیں، جو چھوٹی لومڑیوں کے جس طرح بچے ہیں، یہ ہماری زندگی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، یہ کہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں، اگزامپل دے رہی ہوں، جو چھوٹی چھوٹی کائنڈس کی پرابلمز ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں۔ جب وہ ڈسٹرب کرتی ہیں تو پھر ہم ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ہمارا ریلیشن شپ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ مے بی ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن ڈسٹروائے ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، چرچز میں ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ لٹل فاکسز ہیں، یہ چھوٹی لومڑیاں ہیں جو اس طرح سے ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں آ کر ہمیں کیا کرتی ہیں، ڈسٹروائے کرتی ہیں، ڈیمیج کرتی ہیں۔ اور یہ شاید ہماری زندگی میں پرائڈ ہو سکتا ہے، غرور ہو سکتا ہے، لو فار منی ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، میں بھی ہم اچھی گفتگو نہ کر رہے ہوں، ہم گوسپ کر رہے ہوں، ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ اور یہ گوسپنگ جو ہے، چھوٹی چھوٹی سی غلط بات چیت جو ہوتی رہتی ہے، ہمارے ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے، گھرانوں میں ہو سکتی ہے، چرچز میں، منسٹریز میں، یہاں سے وہاں، اور ان کا شمار ہم بہت کریں تو بہت ٹائم گزر جائے گا۔ لیکن ان باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ کیا ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے گھرانوں میں ہیں، ہمارے چرچز میں ہیں، ہمارے ورک پلیس میں ہیں، جو ہمیں ڈسٹروائے کر رہی ہیں، جو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہیں، ہمارے ریلیشن شپ کو خراب کر رہی ہیں؟
اور ان چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے. آج کا زندگی بخش کلام ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں ان سے گیٹ ریڈ ہونا ہے، ان کو دور کرنا ہے اپنی زندگی سے، کیونکہ کلام فرما رہا ہے کہ انہیں پکڑو، لومڑیوں کو پکڑو کیونکہ وہ ہیں. اور ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، اب ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھیں، چرچز کے اندر بہت خوش ماحول ہوگا، بڑا بیوٹیفلی ہم چل رہے ہوں گے. لیکن اب وہ کیا کرتی ہیں، جہاں پاکستان کے اندر پھول لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتی ہے کہ آ کے خراب کروں اور ڈسٹروائے کروں اور فروٹ نہ لگے. شاید ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، خداوند کی طرف سے ہم ویٹ کر رہے ہیں. شاید وہ انہی ویٹنگ ٹائم کے اندر، اس سفرنگ کے اندر لومڑیاں آتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اپنی جگہ بنا لیتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، جو پھل ہمیں لگا ہوتا ہے، جو فروٹ اس سے ملنا ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا. اس لیے آج ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں چھوٹے چھوٹی لومڑیاں، لٹل فاکسز ہمارے گھرانوں میں تو نہیں ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے ریلیشن شپ میں تو نہیں ہے، ہماری ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں تو نہیں ہے. ان پہ ہمیں غور کرنا ہے، بیکاز دس از دا وارننگ. یہ وارننگ ہے، خدا کا کلام ہمیں وارن کر رہا ہے کہ کیچ دیم، انہیں پکڑ لو. انہیں پکڑنا، کوئک پکڑنا ضرور ہے، کیونکہ انگلش ورژن اس کا کہتا ہے کوئک. کوئک کرو اور کیچ دیم آل. کیچ دیم آل، یہ نہیں کہ ایک دو چھوڑ دو. خدا کا کلام فرما رہا ہے کوئک catch all the little foxes before they ruin the vineyard of your love. Of your love. اب ہم جہاں پہ پیار کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارا یہ پاکستان پیار محبت کا لگا ہوا ہے، وہ آتی ہیں اور ان کو وہ خراب کر دیتی ہیں. آج مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں لٹل فاکسز تو نہیں ہے، اور ہمیں ان کو بھگانا ہے، ہمیں ان کو دور کرنا ہے، بیکاز وی آر ریسپانسبل. ہمیں خدا نے اس کو کیئر ٹیکر بنایا ہے اور ہمیں اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ جو فلاورز، جو پھول لگے ہوئے ہیں، وہ پھل بھی لے کر آئیں. ایمین ایمین. تاکہ وہ ڈسٹروائے ہونے سے پہلے ہم ان کی حفاظت کریں. یہ نہیں اگر ڈسٹروائے ہو جائیں گے تو پھر سے ہمیں وہی محنت کرنی پڑے گی. ہم پہلے ہی کیوں خبردار نہیں ہو رہے کہ ہم ان کو مار بھگائیں اپنی زندگیوں سے، اپنے گھرانوں سے. اس چھوٹے سے گناہ کو اگر ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بڑے سمندر بن جائیں گے. اگر گلاس کو ہمیں پانی سے بھرنا ہے، قطرے قطرے سے بھریں گے تو وہ بھر ہی جائے گا. تو اسی طرح قطرے قطرے سے چھوٹا چھوٹا گناہ آئے گا تو وہ زندگی کیا ہوگی، وہ پوری گناہ سے بھر جائے گی. اور پھر شاید بہت دیر ہو جائے، پھر بہت دیر ہو جائے، پھر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ میسج، یہ کلام کا حصہ آج ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، کہ ہم اس فروٹفل میسج کو سن کر اپنے اندر اس فروٹ کو دیکھیں.
ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، لوکا کی کتاب میں چیپٹر 13 اس کی ورس نمبر 32 کو دیکھتے ہیں. Jesus said, "Go tell the fox that I will keep on casting out demons and go doing miracles of healing today and tomorrow. And the third day I will accomplish by my purpose." یسوع مسیح کے خود کے ورڈز ہیں. اس نے ہیرڈ کے لیے، ہیرودیس بادشاہ کے لیے یہ ورڈ بولا، فاکس، کہ اس لومڑی کو کہہ دو کہ میں جو معجزے کر رہا ہوں، جو آج بھی کر رہا ہوں، کل بھی کروں گا، ہمیشہ کرتے رہوں گا، اور اپنے جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور ایسا ہی ہوا. ہاللویا، پریز گاڈ. اب ہیرودیس کو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کا وہ انسان تھا، اس کی نیچر کیا تھی. سفینہ اور حننیہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ پیسہ ان کا تھا، وہ زمین ان کی تھی، انہوں نے سیل کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹا سا جھوٹ بولا، جسٹ فار منی، صرف پیسوں کے لیے. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کا حساب ہوا. تو چھوٹے چھوٹے اگر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اور اس دور میں، جس دور سے آج میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر طرف مہنگائی ہے، ہر طرف مشکل ہے، ہر طرف پریشانی ہے. اور ان پریشانیوں کے اندر اگر ہم رہیں گے، ہم کھائیں گے کیسے، ہم پیئیں گے کیسے، یہ سب کس طرح ہوگا؟ یہ وقت قریب آ رہا ہے، میرا یسوع جلد آ رہا ہے. اگر آج ہم نے اس پہ قابو نہ پایا تو کل بہت دیر ہو جائے گی، کل بہت دیر ہو جائے گی. اور شیطان نے تو کہاں جانا ہے؟ اس نے تو آگ کی جھیل میں جانا ہی جانا ہے. تو ساتھ میں کس کو لے جائے گا؟ جو آج دیر کر رہے ہیں، جو آج اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، جو آج اس بات کو قبول نہیں کر رہے کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے. ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے. پاک روح سے کہیں، پاک روح سے کہیں، مانگیں، سمجھداری کا روح مانگیں کہ ہمیں سمجھداری عنایت کر خداوند، مجھے حکمت دنائی سے بھر، اپنے پاک روح سے ہماری تربیت کر، تاکہ ہمارے ریلیشن شپ مضبوط ہو جائیں. اگر ہم دنیا کے اندر اپنے ریلیشن شپس کو اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو دیٹس مین کہ ہمارا ریلیشن شپ ہمارے خدا کے ساتھ بہت خوبصورت ہے. اگر ہم انسانوں کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، we cannot be with God. ہم کبھی بھی نہیں خدا کے ساتھ وفادار ہو سکتے. لومڑیاں آئیں گی اور اس پھل کو خراب کر دیں گی پاکستان میں جو لگا ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے اندر خدا نے ہمیں پھل دیا ہے. اب فروٹ لینے کی ضرورت ہے، اب فروٹ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور جب ہم پاک روح سے مانگیں گے تو پاک روح ہمیں بھر دے گا، اپنے روح سے بھر دے گا، معمور کر دے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا. اور پھر ہم اس خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے رہیں گے. اور جب وہ لینے کے لیے آئے گا اور ہم اس کے ساتھ جائیں گے، ہم آگ کی جھیل میں نہیں جانا چاہتے اور نہ جائیں گے اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح ہی راہ، حق اور سچائی ہے. وہ ہی راہ ہے، وہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے.
गुनाह की जो सजा है वो मौत है। और अगर छोटा छोटा गुनाह बढ़ता जाएगा हमारी जिंदगियों में तो क्या होगा? हम मसीह को जगह नहीं दे सकते अपने अंदर, क्योंकि खुदा तो पाक है और वो बुराई को देख नहीं सकता, और वो जैसी भी बुराई है वो देख नहीं पाएगा। इसलिए हमें आज के कलाम से जो हासिल कलाम है वो क्या है कि इन छोटी छोटी लोमड़ियों को जगह मत दें। अपने घरानों में, अपने पाकिस्तान के अंदर इन्हें मत आने दें, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि हम उसको एंटर करने के लिए कोई गेट, कोई डोर, कोई सा भी ऐसा वे छोड़ा हुआ है हमने, जिससे वो हमारे घर में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में, हमारे रिलेशनशिप्स में दाखिल हो और उन्हें वो डिस्ट्रॉय करे। और आज डेविल का ये बहुत ज्यादा प्लान है कि वो मैरिज जैसे डिवाइन रिलेशनशिप को, जिसको खुदा ने खुद डिजाइन किया है, उसको वो डिस्ट्रॉय करे। और ये रिलेशन हमारा कमिटमेंट का रिलेशन है। दिस कमिटमेंट इज फॉर ईच अदर, फॉर एवरी डे। इसका कोई सीजन नहीं है कि सिर्फ इस सीजन के लिए मैंने केयर शो करनी है, कमिटमेंट शो करनी है, इसमें खुश रहना है। नहीं, दिस इज फॉर 24/7। और इस रिलेशनशिप में अगर हम मजबूत हैं तो हमारे घराने भी मजबूत हैं, हमारे बच्चे भी मजबूत हैं, और हम खुद खुदावंद की तारीफ और सताइश में मजबूती से करते हैं उसको। और अगर हमारी जिंदगियों में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे बहनों और भाइयों, ये लम्हा बड़ा फिक्र का लम्हा है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और वो चाहता है कि मैं जब आऊं तो मैं अपनी दुल्हन को लेकर जाऊं, मैं अपनी दुल्हन को लेकर जाऊं। और वो दुल्हन कैसी चाहता है? बेदाग चाहता है, उस पे कोई झुर्री भी नहीं वो चाहता है, कोई छोटे छोटे गुनाह भी नहीं वो चाहता है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है? खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारनी है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब 21 और 22 आयत को हम पढ़ेंगे। ऐ अजीजो, जब हमारे दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। जब हमारे दिल में, हमारा दिल जो है वो हमें इल्जाम नहीं देता, अगर हमने कुछ गलत किया होता है तो हमारा दिल हमें इल्जाम देता रहता है। तो अगर हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो फिर खुदा के सामने क्या होते हैं? हम दलेर होते हैं। और मैं और हम सब आज कलाम को पढ़ते हुए इस बात को हम ले लें कि हमारा दिल कभी हमें इल्जाम ना दे, ताकि हम जब खुदावन के सामने खड़े हों, दलेरी के साथ खड़े हों, और फिर जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। और जो कुछ पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि आज हमने जो कलाम का हिस्सा पढ़ा, सीखा, और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपको फजल दे, आप इस पर, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सके। प्रेज गॉड, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। Amen, amen. Praise the Lord. Thank you, sister जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत कलाम। बेशक हमें इस दौर में इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वक्त जो है वो उसको गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और जो भी कलाम करो वो पुरफजल हो, और बाहर वालों से क्या करो? होशियारी बरतो। तो हमें हर तौर से जो है वो अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, दुनियादारी में होशियार नहीं रहना।
स्पिरिचुअली तौर पर होशियार रहना है, ताकि हम जो है वो बाहर वाले वो कौन हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट, या वो लोग जो कि हमें मसीह की तरफ नहीं जाने देती, जो बातें और जो लोग जो हैं और जो हमारी ख्वाहिशें हैं जिस्म की, हम उन सबों से हमें बचना है। और ऐसे स्पेशल ऐसी लोमड़ियों से, छोटी-छोटी लोमड़ियों से, जो कि हमारी ज़िंदगी में है। ज़रूरी नहीं कि वो एक पर्सन की शक्ल में हो, ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में हैं, जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आएँ अज़ीज़ों, हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, शुक्रगुज़ारी की दुआ करेंगे। हम खुदावंद की बेटी के लिए बरकत की दुआ